ہماری خلوت اور جلوت کے اندر فرق آ چکا ہے۔ ہم جب جلوت میں ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہمارا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم سب سے بڑے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں خلوت ملتی ہے، بند کمرہ ملتا ہے، بند کمرے کے اندر ہمیں رب کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی بچہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی جوان دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بوڑھا دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو اس وقت بعض مرتبہ ہمارے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ رنگ کے کالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، لیکن دل کے صاف ستھرے تھے، باطن پاکیزہ اور چمکدار تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے میرے دل میں الہام فرمایا، عطا میرے بندوں کو بتلا دو، جب یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جن سے دنیا والے ان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ اس دروازے کو بند کیوں نہیں کرتے جس دروازے سے میں رب ذوالجلال دیکھتا ہوں؟ کیا یہ لوگ اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزور مجھے سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں 5 سال کے بچے کا ڈر ہوتا ہے، 7 سال کے بچے کا ڈر ہوتا ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، بچے نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا، لیکن اللہ رب العزت کو یوں سمجھے کہ ہم کمزور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہو جائے گا، اللہ کیا کر لے گا، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ زندگی کے لمحے لمحے سے باخبر ہے۔ ہم کتنے واقعات سنتے کہ لمحوں کے اندر بندہ دنیا سے چلا گیا، ابھی تو میرے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، فوت ہو گیا، ابھی تو مجھ سے فون پہ باتیں کر رہا، دنیا سے چلا گیا۔ اگر ہم بھی گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا بنے گا؟ میرے پیغمبر نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا 14 صدیہ قبل، جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، جس حال میں تمہیں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے سفر پہ تشریف لے گئے، عرفات کے میدان میں ایک بندے نے احرام باندھا ہوا تھا، احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا ہوا اسی احرام کی حالت میں اٹھے گا، یعنی جس حال میں فوت ہوا، احرام کی حالت میں فوت ہوا، تلبیہ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے جسم کے اوپر احرام کی چادریں ہوگی اور زبان کے اوپر تلبیہ کے کلمات ہوں گے، لبیک اللہم لبیک۔ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، پورا مجمع مجھ سمیت زندگی پہ غور کریں، اگر گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، دھڑکتے جسموں کے تماشے دیکھتے ہوئے، آنکھ سے گناہ کرتے ہوئے، کان سے گناہ کرتے ہوئے، زبان سے گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اسی حال میں روح پرواز کر جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو شاعر مشرق کہلائے جاتے تھے، انہوں نے چند اشعار کہے جس کے آخر کے اندر فرماتے ہیں، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اقبال سے حساب و کتاب لینا ہے تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجل میرا حساب لے لینا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ نہیں دکھا سکتا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا دار بندہ ہے، تو انہیں بھی اس بات کا خطرہ تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کس منہ سے جاؤں گا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہوں گا۔ ہم تو مدرسے کے اندر رہنے والے، مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے، سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پہ سنت رسول رکھی ہوئی، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی، پگڑی رکھی ہوئی، ہم تو علماء، طلباء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث کی جماعت کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارا بھی یہی حال گناہوں والا رہے گا تو پھر قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے اللہ کو زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر بندہ بیت اللہ جائے، مکہ مکرمہ جائے، حدود حرم کے اندر، جہاں مسجد حرام کے اندر جہاں ایک نیکی پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک گناہ کے اوپر 1,00,000 گناہ لکھے جاتے ہیں۔
جہاں اللہ مسجد مدرسے کی چار دیواری کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اگر اس مسجد اور مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے گناہ کے مرتکب ہو گئے تو گناہ بھی پھر نام اعمال میں زیادہ لکھے جائیں گے۔ اور بعض مرتبہ ہم گھروں میں ہوتے ہیں، گھر کے اندر ایک الماری میں قرآن پڑا ہوتا ہے، دوسری طرف موبائل پہ گانا چل رہا ہوتا ہے، ایک طرف الماری کے اندر درس نظامی کی کتابیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تفاسیر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری طرف انسان موبائل کی سکرین پر دھڑکتے جسموں کے تماشے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے ایک مدرسے کے اندر پڑھانے والے قاری صاحب سے کہا، وہ موبائل کا استعمال کرتے، فیس بک بھی چلاتے ہیں، یوٹیوب بھی چلاتے ہیں، انٹرنیٹ کا پیکج بھی لگاتے ہیں، تو میں نے کہا آپ موبائل سے بچ جاتے ہیں؟ کہتے ہاں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا میں اور آپ ہیں، صرف آپ مجھے یہ بتا دیں آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے؟ تو اس نے مجھے آگے سے جواب، بس میں گانے سن لیتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔ اب گوئے کہ اس کے نزدیک گانا سننا گناہ نہیں ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھا کریں، میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے اس کے اندر جہاد دکھایا جاتا ہے، اس کے اندر تاریخ بتلائی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اسی ڈرامے کے اندر نوجوان لڑکیاں بھی تو ہوتی ہیں، اس کے اندر ساز بھی تو چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب تک گناہوں سے نہیں بچائیں گے اس وقت تک روحانی میدان کے اندر ترقی کر نہیں سکتے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 99% گناہوں سے بچتا ہے، 99% نیک بن چکا ہے، صرف 1% گناہوں کے اندر مبتلا ہے، 1% گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے، یہ کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ جو 99% نیک بن جائے، صرف 1% نیکی کو چھوڑ دے، گناہوں والی زندگی گزارے، وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، اسے رب کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ رب کی معرفت، رب کی پہچان، رب کا دھیان، رب کا قرب، رب کا دھیان بندے کو اسی وقت نصیب ہوگا جب بندہ یہ عزم بالجزم کر لے کہ میں نے 100% گناہوں کو چھوڑ کر تقوی سے بھرپور زندگی گزارنی ہے۔